بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد شال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے نعت اور میری کاوش نعت، اور آج ہم حاضر ہوئے ہیں جناب جلیل علی صاحب کے پاس۔ جلیل علی صاحب کی جو بنیادی شناخت ہے وہ غزل کے ایک بہت اعلیٰ شاعر کے طور پر ہے۔ نظم انہوں نے لکھی، مضامین بھی انہوں نے لکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حمد اور نعت کا سلسلہ ہے اس میں بھی ان کے پاس اختصاص کی بہت سی چیزیں ہیں، اور ان کا ایک خاص اسلوب، فکری حوالہ اور ایک ایسا پیرایا موجود ہے جس میں امتیاز کے کئی پہلو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج جو ان کی نعتوں کا مجموعہ ہے جس کا عنوان ہے نور نہایا رستہ، آپ کے لیے اس کا ٹائٹل، اور اس مجموعے پر حکومت کی طرف سے اول سیرت ایوارڈ جو ہے وہ بھی عطا ہوا اس کتاب کو، اور یہ اعزاز کی بات ہے۔ ظاہر ہے خود نعت لکھنا ایک اعزاز ہے اور اس کے بعد یہ قومی اعزاز حاصل ہونا۔ جناب علی صاحب بہت مبارکباد آپ کو، سب سے پہلے تو اس کاوش پر، یہ لکھنے پر بہت مبارکباد ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور آپ ایسے لکھنے والے ہیں جو صرف شعر کہنے کے لیے شعر نہیں کہتے، اور یہ جو نعت ہے یہ بھی آپ کی واردات کا حصہ ہے۔ ہم آپ کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کی گفتگو کو، آپ کے انسپیریشن کو، آپ کے فکری، علمی، تہذیبی انسلاک کو جانتے ہیں، تو اس تناظر میں یہ کتاب ایک خاص کتاب بن جاتی ہے۔ اور دوسری بات پھر اس پر جو ایوارڈ بھی عطا ہوا ہے اس پر بھی آپ کو مبارکباد ہے۔ ظاہر ہے دنیا میں جو پذیرائی کی صورتیں ہیں وہ بھی نہ صرف یہ ہے کہ حوصلہ افزائی کا باعث ہوتی ہیں لکھنے والے کے لیے، بلکہ جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک رہنمائی کا باعث ہوتی ہیں۔ تو پہلا سوال سر جو اس کتاب کے کانٹینٹ کے بارے میں ہے، آپ نے اس سے پہلے کی جو آپ کی کتابیں ہیں ان میں بھی نعت کے عنوان سے کچھ چیزیں آپ کی موجود ہیں، اور ان میں بہت اچھی انسپیریشن والی، جن کی بہت اعلیٰ درجے پر پذیرائی بھی ہوئی، بہت لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا بھی، وہ بھی چیزیں موجود رہی ہیں۔ یعنی آپ نے ایک تسلسل کے ساتھ نعت میں اپنے جو نقش ہیں وہ رکھے ہیں، قائم کیے ہیں۔ اس مجموعے کا جو اختصاص ہے وہ آپ کے جو نعت کا شعری سفر ہے اس میں کیا ہے، ایک یہ بتا دیجئے، اور دوسرا یہ فرمائیے کہ جو موجود نعت ہے اس میں جو فکری اور اسلوبی اعتبار سے جو چیزیں موجود ہیں، آپ کے اپنے اعتبار سے، پڑھنے والے بھی ظاہر اس کے بارے میں اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، لیکن لکھنے والے کی حیثیت سے آپ نے نعت کے اس پورے دائرے میں کس حصے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی؟ جی بہت اچھا یہ سوال ہے۔ اس میں ایک بڑی تفریق کر لیں، یعنی امتیاز کر لیں، وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ صرف اپنے لیے، جنہوں نے نعت کہنے کا دائرہ مخصوص کر لیا نا، جیسے حفیظ طیب صاحب ہیں اور لوگ ہیں، وہ نعتیں ذرا اور طرح کی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو تخلیقی شاعر نظم کا ہو چاہے غزل کا ہو، وہ نظمیں لکھتے لکھتے، غزلیں لکھتے لکھتے پھر وہ نعت کی طرف جب آتا ہے تو گویا وہ جو اس کا ایک تخلیقی سفر ہوتا ہے وہ پیچھے موجود ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرنے میں، دوسری زمینوں کا پانی بھی لا کر وہ زاویہ ذرا تھوڑا اور ہوتا ہے۔ یعنی اس میں ایک صرف ثواب کی خاطر لکھنے والی نعت کا تصور نہیں ہوتا، اور صرف ایک تقدیسی پہلو موجود نہیں ہوتا۔ اس میں جب وہ پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہوتا ہے نعت لکھنے وقت، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ اپنے تخلیقی سیلف کی کوئی نئی ڈائمنشن دریافت کرتا، اور پھر اس نئی ڈائمنشن کا اثر اس کی تخلیقات پر آتا ہے، جو نعتیں نہ بھی ہوں کیا بات، تو ان کی تخلیقات پر لازماً آتا ہے۔ اب یعنی اس انسپریشن کو وہ اپنی مجموعی واردات کا حصہ بنا لیتا ہے۔ اب میرے سامنے دو زیادہ بندے تھے نمایاں، ایک تھا علامہ اقبال کہ جس نے الگ سے نعتیں کوئی نہیں لکھی، اچھا اگرچہ اب محققین نے تلاش کی ہیں ان کے متروک کلام میں سے، تو میں نے یہی سوال پھر اٹھایا کہ آپ یہ بھی تو غور کریں کہ جس بندے نے لوح بھی تو قلم بھی تو کہنا تھا تیرا وجود الکتاب، وہ ان روایتی نعتوں کو کیسے رکھتا؟ ٹھیک ہے، تو کہ اس کے یعنی تخلیقی واردات کا حصہ ہے نعت۔ اسی طریقے سے منیر نیازی جگہ جگہ آتی ہے، تو منیر نیازی کی غزلوں میں جیسے فروغ اس میں محمد و بستیوں میں منیر، تو یہ میری انسپریشنز تھیں۔ تو پھر میری غزلوں میں بھی شعر آنا شروع ہوئے۔ مثلا مجھے یاد ہے کہ شروع کی نعتوں میں میری غزل کا ایک شعر تھا کہ وہ کراں تابہ کراں پھیلتے منظر کی طرح، اس کو لفظوں کے دریچوں میں سجاؤں کیسے۔ کیا بات، تو میری غزل کے اندر یہ شعر آیا اور میرے ذہن میں ظاہر تھا، پیچھے وہ آرکی ٹائپ تھا، کیونکہ میرا ایک نقطہ نظر ہے کہ
کوئی بھی تخلیقی روایت جو ہے نا کسی بھی زبان کی، اس کے پیچھے جو اس کا تصور انسان اس میں سے نکلتا ہے نا، اس روایت میں سے، اس کے پیچھے کوئی ان کی بڑی شخصیت کھڑی ہوتی ہے، چاہے تاریخی ہو، چاہے تہذیبی ہو، چاہے مذہبی ہو. جیسے بدھ لٹریچر کسی زبان میں بھی آپ دیکھ لیں گے تو اس لٹریچر کے اندر چاہے وہ نظمیں لکھیں، چاہے وہ غزلیں لکھیں، چاہے وہ ہائیکو لکھیں، کچھ بھی لکھیں، کوئی نہ کوئی تصور انسان کا آرکیٹائپ بدھ ہی نکلے گا. بالکل صحیح. اس طرح سے کرسچن لٹریچر کسی بھی زبان میں لکھا ہو تو آپ کو اس کے محاکات میں اور اس کے جو پیچھے تمثالیں ہیں ان کے پیچھے آرکیٹائپس میں نظر آ جائے گا. اور جو ہم مسلم لٹریچر ہے وہ لازماً جو ایک مثالی انسان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال ہیں، اور انہی تھیم کا ان کی بتائی ہوئی باتوں کے سارے اثرات آتے ہیں ہمارے. تو وہ پھر یعنی آپ کو یہ بھی حیرانگی ہوگی کہ اس میں سے بہت ساری نعتیں وہ ہیں جن کا ایک کلیدی شعر جو ہے وہ میری کسی غزل میں پہلے ہوا ہے. تو پھر اس نے مجھے جیسے مجھے احساس دلایا نا اس نے کہ میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ مجھے مکمل کریں. کیا بات. تو پھر میں نے ان پر نعتیں لکھی. مثلا ایک اس میں ایسی نعت ہے کہ وہ جس کا شوق لفظوں میں ستارے ٹانکتا ہے، اسی کے نام ہے عالی میرے اظہار سارے. یہ غزل کا شعر تھا. یہ غزل کا شعر تھا. پھر اس کے اوپر نعت اس طریقے سے آئیں. تو کچھ میں اس میں اور بھی تجربات ہیں. مثلا ایک نعت اس میں ہے آزاد نظم کی شکل میں. میں اسے اپنی شاہکار سمجھتا ہوں. یعنی میری سب سے زیادہ کوئی مجھے اپنی ساری تخلیقات میں سے اردو اور نظموں غزلوں سب میں سے کوئی کہے کوئی ایک چیز تو میں اس نعت کو تخلیقی اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ تخلیق کی ایکسیپشنل غیر معمولی چیز کے طور پر میں اسے پیش کروں گا. اسے جب دیکھا فہیم جوزی نے جب اسے دیکھا تو اسے نہیں پتا تھا یہ نعت. وہ کہنے لگا یار میں تو سٹن ہو گیا آپ کی یہ نظم دیکھ کے. چونکہ اس پہ نعت کا عنوان نہیں ہے، آپ نے صرف سواد ڈالا ہوا تھا اس کے اوپر. وہی ہے نا. تو وہ کہتا میں اس پر پورا مضمون لکھنا چاہتا تھا. تو وہ ہوئی بھی اسی طریقے سے تھی. اور وہ ٹرانس کے بغیر ایک تعلق کے بغیر تو ہوتی نہیں. اور میرا ایک شعر ہے کہ یہ نعت کا اعجاز ہے، لکھتے ہیں تو خود ہی کیا بات ہے بنتی ہے کوئی بات عبارت سے زیادہ. تو یہ ایسا ہی ہوتا. پھر ایک دو اس میں ایسے تجربے ہیں جو اللہ میاں کی عطا ہیں کہ ایک میری 99 اشعار کی نعت جس کا جو 11 ایپیسوڈز پر مشتمل ہے، نہیں 9 ایپیسوڈ پر مشتمل ہے، 11 شعر ہر ایک میں. تو اس کا بھی ایسا ہے کہ پہلا حمدیہ ہوا ہے ایپیسوڈ، اور آخر والا جو ہے وہ پورا نعتیہ ہے. درمیان میں ان کے زندگی کے مختلف حوالے آ جاتے ہیں. کیا بات. تو اسی طریقے سے میری جو ایک نظم میں نے طویل کہی تھی کلبیہ ہارٹ آپریشن کے بعد، تو اس میں بھی اس کا جو ایک پہلا ایپیسوڈ تھا وہ حمدیہ ہو گیا، اور اس کا جو آخری ایپیسوڈ ہے وہ نعتیہ ایپیسوڈ میں نے اس میں شامل کیا بطور نعت کے، اور حمدیہ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ کتاب ایک طرح سے آپ کی اس سے پہلی لکھی ہوئی نعتوں کا جو ہے وہ مجموعہ وہ بھی ہے، اور نئی نعتیں بھی. کتابوں میں شروع میں 1-2 نعتیں دیتے ہیں نا برکت کے لیے. ہماری یہ تو پرانی روایت ہے، آپ جانتے ہیں کہ مسلموں میں بھی ہوتا تھا اور بیازوں میں بھی ہوتا تھا. ایسے عشقیہ قصے آخر پہ جا کے آپ لکھتے تھے، ان کے آغاز میں بھی یہ کرتے تھے، تو ایسی روایت موجود ہے. وہ روایت میں اس پر کاربند ہوں اور دیتا ہوں. وہ نعتیں بھی میں نے لہٰذا اس میں نے وہ بھی شامل کر دی جو پہلے میرے مجموعوں میں تخلیقی مجموعوں میں شامل تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے کہ آپ زندگی کے جملہ جہات ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حوالہ بنا کے نعت کہتے ہیں تو وہ صرف میرے مولا بلال و مدینے مجھے والی لائن سے ذرا مختلف ہو جاتی ہیں. میرا کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ اس پر ریسرچ کروائی جائے کہ جو ہمارے تخلیقی شاعر ہیں، کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شروع میں رسالوں میں نعتیں نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہمارے پرچوں کا حصہ بننا شروع ہوئی، اور آج ہر پرچہ جو ہے تقریباً وہ جو ہے حمد و نعت کے ساتھ شروع ہوتا ہے. تو اس چیز نے پھر ہمارے تخلیق کاروں کو نعت کی طرف متوجہ کیا. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح سے تخلیق کاروں کو پوچھا جائے کہ آپ نے پہلی نعت کون سی کہی، ان نعتوں کو پہلے تو ایک جگہ جمع کریں جو تخلیق کاروں نے، ٹھیک ہے، یعنی جو غزل کے تخلیق کار ہیں، نظم کے تخلیق کار ہیں، وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں. پھر ان کا تجزیہ کیا جائے، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ جو تخلیق کار
نظم لکھتے لکھتے کسی دن نعت کہتا ہے تو کیا ہے، اس نے کیسے پرسیو کیا رسول اللہ کو، تو ایک بڑا اچھا تھیسس بھی بنے گا۔ ایسے ہی بہت اچھی آپ نے زاویہ سجھایا محققین کے لیے۔ ایک اگر نعت اس میں سے آپ پڑھ دیں تاکہ آپ بتائیں غزل والی شکل میں پڑھوں آزاد نظم والی؟ جو آپ کو زیادہ پسند ہو یا جو آپ نے مجھے تو پھر وہی جسے میں نے ابھی ہمیں بھی یہی پسند کہا، میں اتفاق سے نکلی کوئی آئی ہے ماشاءاللہ۔ اس میں اتفاق سے مجھے بھی بہت بعد میں احساس ہوا کہ اس میں سراپا اور سیرت جو ہے آپس میں گل مل گئے ہیں۔ وہ دل زمینوں میں فصل صدق و صفا اگاتا ہوا تکلم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ میں نے وہ میری بہت ساری نظموں کا وہ تھے نا سجاد شیخ، انہوں نے ترجمہ کیا، تو یہ نظم جب ان کے سامنے آئی نا تو یہ فنون میں چھپی تھی، تو اس پر انہوں نے 2-3 دن بعد مجھے ہاں پہلے تو دوست بیٹھے تھے، انور محمود خالد بھی تھے، ریاض مجید بھی تھے، ریاض بھی تھے، تو وہ کہنے لگے کہ یار انگریزی کے پاس تو وہ ایڈجیکٹیوز ہی نہیں ہیں جن سے اس نعت کا ترجمہ ہو سکے۔ کیا بات۔ پھر انہوں نے کوئی 8-10 دن کے بعد انہوں نے کہا جی میں نے 7-8 ورشنز کے نکالے ہیں تو میرے پاس آؤ، پھر میں حاضر ہوا، پھر انہوں نے مجھے سنایا۔ وہ دل زمینوں میں فصل صدق و صفا اگاتا ہوا تکلم، میان غیب و حضور باب مکالمت کھولتی خاموشی۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ دل زمینوں میں فصل صدق و صفا اگاتا ہوا تکلم، سبحان اللہ، میان غیب و حضور باب مکالمت کھولتی خاموشی، وجود اور ماورا کو ایک دوسرے میں پہچانتی نگاہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وجود اور ماورا کو ایک دوسرے میں پہچانتی نگاہیں، ہوا سے رفتار کے توازن کا بھید کہتا خرام موزوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، خرام موزوں۔ ہوا سے رفتار کے توازن کا بھید کہتا خرام موزوں، وہ ریگزار حیات کی سب جہات کو پھول پھول کرتا ہوا تبسم۔ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ وہ ریگزار حیات کی سب جہات کو پھول پھول کرتا ہوا تبسم، رتوں کی لوحوں پہ شرح حسن و جمال لکھتی وہ نور پورے۔ کیا بات، رتوں کی لوحوں پہ شرح حسن و جمال لکھتی وہ نور پورے، بجے بجے سے نصیب تاروں میں جگمگاتی بشارتیں بانٹتی وہ پیشانی درخشاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بجے بجے سے نصیب تاروں میں جگمگاتی بشارتیں بانٹتی وہ پیشانی درخشاں، شب علم کے ملول طاقوں میں درد دل کے دیے جلاتی شفیق پلک۔ سبحان سبحان۔ شب علم کے ملول طاقوں میں درد دل کے دیے جلاتی شفیق پلک، سبحان کڑے دنوں کی تپی دوپہروں نہالے جاں کو اماں میں لیتے کریم گیسو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ کڑے دنوں کی تپی دوپہروں نہالے جاں کو اماں میں لیتے کریم گیسو، وہ دشت احساس میں بھٹکتے تلاش لمحوں کو منزلوں کا سراغ دیتے نقوش پا کے چمکتے پرچم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر پڑھیے گا۔ وہ دشت احساس میں بھٹکتے تلاش لمحوں کو منزلوں کا سراغ دیتے نقوش پا کے چمکتے پرچم۔ سبحان اللہ۔ وہ خوف و نفرت کی سب فصیلوں کو توڑتی چار دانگ میں دور دور تک پھیلتی محبت۔ ماشاءاللہ، کیا بات، کیا بات۔ وہ خوف و نفرت کی سب فصیلوں کو توڑتی چار دانگ میں دور دور تک پھیلتی محبت، خیال خاروں خبر خساروں کے جنگلوں میں وہ خیر خوشیوں کے جاگتے راستے بناتی ہوئی بصیرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیال خاروں خبر خساروں کے جنگلوں میں
وہ خیر خوشیوں کے جاگتے راستے بناتی ہوئی بصیرت، اور آخری بند ہے کہ وہ شوق سینوں میں سانس لیتا، بھلے زمانوں کھرے جہانوں کا خواب روشن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت محبت، کیسی اچھی جگہ پر جا کے اختتام ہوا اس کا، کہ اس کو موجود کو اور ماضی کو آپ نے مستقبل کے ساتھ جا ملایا ہے، اور اس طرح جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت کے سایہ ہے اور ان سے جو انسپریشن ہے سر، یہ اب یہ ایسے اسپرچل تجربے پتہ نہیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا اچھا ہو یا نہ ہو، لیکن ایک میں خاص ڈپریشن سے گزر رہا تھا جب یہ نعت آئی، اور مجھے فوراً یہ ایک سمائل سی کسی طرف سے مجھے محسوس ہوئی، اور یہ ہوا کہ تم اپنا دل چھوٹا کرتے ہو، لو ہمیں آپ کو عطا فرما رہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد چونکہ ہر شاعر جانتا ہے کہ اس کی زکند کہاں تک ہے، شاعر کو پتہ ہے نا، اور جو تھوڑا سا تنقید میں بھی دلچسپی رکھتا ہو اسے اور بھی زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ تو اس کا ہر مصرع مجھے یہ بتاتا تھا کہ علی تم نہیں کہہ سکتے یہ تھا، ٹھیک ہے، تو وہ مجھ پر اور بھی رقت طاری کرتا تھا۔ تو یہ ساری رقت کے یعنی بارش میں کہی ہوئی نعت ہے، اور یقین جانے اسے کئی سال تک میں بغیر رقت کے سنا نہیں پایا، مجھ سے سنائی نہیں جاتی۔ نہیں ظاہر، ہم نے جب سنی ہے پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے سنی ہے، تو سننے والوں کا بھی جو ہے وہ حال صحیح ہے۔ تو کچھ سوال اور بھی تھے، لیکن جو کیفیت ہے میرا خیال ہے ہمیں اس کو ترجیح دینی چاہیے خیرت پر۔ جی جی، چلو انشاءاللہ جس حال میں ہم پہنچے ہیں اس بات ہوتی رہے گی منور کلام کو سن کر، اس کی کیفیت میں رہتے ہوئے ہم اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ کی اس آپ کے تخلیق کے حوالے سے حمدیں بھی آپ کی موجود ہیں، اور جو تقدیس کے اشعار ہیں ان کے حوالے سے بات انشاءاللہ ایک اور سوال کی صورت میں کسی وقت آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے نہ صرف اپنے تخلیقی سفر کے بارے میں وہ بتایا اور اس پر روشنی ڈالی، بلکہ ایک نہایت لطیف احساس میں ہمیں بھی شامل کیا جب آپ کو اس کو سنا رہے تھے۔ تو میری اپنی یہی حالت ہے، اور امید ہے ہمارے دوستوں کو بھی ہماری یہ باتیں اور علی صاحب کی نعت کی یہ کیفیت پسند آئی ہوگی، بھائی ہوگی، اور ہم اس میں رہیں گے بہت دیر تک۔ بہت شکریہ، بہت محبت ہے۔